موضوع ہے شان آل نبی اور شان اہل بیت اور شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ شان پہ بات کرتے ہیں، شان پہ بات کرتے ہیں۔ میرا نبی، میرا پیغمبر، نہیں ابھی میں پیغمبر کی بات نہیں کرتا، نبی کی بات نہیں کرتا، میں ایک فرد کی بات کرنے لگا ہوں، عبداللہ کے گھر میں آنے والے کی بات کرنے والا ہوں، میں آمنہ کے گھر میں آنے والے کی بات کرنے لگا ہوں۔ اس کی شان، مقام، مرتبہ باعتبار دنیا کے کیا تھا؟ عورتوں نے جا کے شکایت لگائی، بابا جی آپ کی بہو کے گھر میں جاتی ہیں، وہاں بڑی رنگ برنگی خوشبوئیں ہیں، میرا خامند کیسرو کسریٰ کے دربار سے ہو کے آیا، روما میں وہ خوشبو نہیں ملی، رومن امپائر میں وہ خوشبو نہیں ملی، فارس میں وہ خوشبو نہیں ملی، جو اس کے گھر میں خوشبو آتی ہے۔ کدی آونا جاونا کر لو، پتہ شتہ لا لو، بابا جی دھیان کرو، بابا جی گھر میں آئے، گھر میں دیکھا خوشبو ہی خوشبو ہے، کہا بیٹا کوئی آیا؟ فرمایا نہیں، کوئی مہمان نہیں، ماشاءاللہ رونق بڑی ہے، خوشبو بڑی ہے، مہک بڑی ہے۔ اماں سمجھ گئی چگل خورنیاں نے چگل لا دیتی ہے، گالک کرن والیاں نے گالک کر دیتی ہے۔ فرمایا بابا جی فکر نہ کرو، آپ کہہ رہے ہو نا خوشبو، اماں جی نے ڈھیلا اٹھایا، فرمایا خوشبو، فرمایا یہ قدم میں اٹھا رہی ہوں، خوشبو، فرمایا یہ پردہ ہٹایا ہے، خوشبو، فلاں چیز ہٹائی ہے، خوشبو، ہر جگہ سے خوشبو ہی خوشبو۔ فرمایا بیٹا مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا جب سے میرے اس پیٹ کے اندر، اس بطن کے اندر وہ ولد مسعود آیا ہے، اس دن سے خوشبو ہی خوشبو ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ کا ختم نبوت، عظمت خاتم الانبیاء۔ علامہ فروقیہ وڈالہ سندھوا والے نے ایک چیز لکھی تھی پورے ملک میں، پھر اس پہ نعتیں بنی، پھر اس میں نظمیں بنی۔ اس نے کہا میرا عقیدہ خوشبو والا ہے، پھر کسی نے کہا میرے نبی کا پسمینہ خوشبو ہی خوشبو، میرے نبی کا غضبہ خوشبو ہی خوشبو، اس کی حیات خوشبو ہی خوشبو، اس کی وفات خوشبو ہی خوشبو، اس کا وجود خوشبو ہی خوشبو۔ میں کہتا ہوں خوشبو ہی خوشبو نہیں، اس کا وجود ہی اس کائنات کے وجود کا برہم ہے، اس کا آنا ہی اس کائنات کی تولیت کا سبب بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ آل بیت بڑی چیز ہے، آل محمد بڑی چیز ہے، محمد رسول اللہ اس سے بڑھ کر چیز ہے۔ ابھی میں بات کر رہا ہوں اس کی جو ولد مسعود ہے، ابھی اقرا بسم ربک الذی خلق نہیں ہوا، ابھی اظہار نبوت نہیں ہوا۔ اماں کہتی ہے کیسا ولد مسعود؟ آپ نے موضوع رکھا ہے شان، میں ابھی شان پہ بات کر رہا ہوں، محمد رسول اللہ کی شان بعد میں، ابھی شان محمد کی بات کر رہا ہوں جو عبداللہ کے باپ نے نام رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے احمد رکھا تھا، اللہ نے احمد رکھا تھا، ساری دنیا احمد کو جانتی تھی، انجیل والے احمد کو پڑھتے تھے، تورات والے احمد کو پڑھتے تھے، زبور والے احمد کو پڑھتے تھے۔ جب احمد کو پڑھتے تھے نگاہیں جھک جاتی تھی، سر جھک جاتے تھے۔ لوگوں نے پھر عبداللہ کا بیٹا محمد بھی پڑھا سبحان اللہ۔ اور مکے میں ہی پڑھا۔ اماں کہتی ہے ایسا بابرکت، ایسا میرا نبی رحمت ہی رحمت، آیا نہیں رحمت، آ گیا رحمت، پردہ کر گیا رحمت، قیامت کی صبح تک رحمت، نہیں میدان حشر میں بھی رحمت۔ ارفع راسکا یا محمد، سلمات ہوتا کافر کے حق میں بھی رحمت بن گیا اور مسلم کے حق میں بھی رحمت بن گیا۔ اماں کہتی ہے سیلیاں کہنی ہے آمنہ چل چلیے پانی لے آئیے۔ آمنہ بی بی کہتی ہے میرے گھر میں پانی موجود ہے، مجھے ضرورت نہیں۔ کہنے لگیاں تینوں نہیں لوڑ، بی بی ہمیں تیری ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا تو نال تے چل۔ کہنے لگے کیوں؟ کہتی ہے بس پانی کا معاملہ کچھ ہے، تیرا معاملہ کچھ ہے۔
अम्मा समझ गई। अम्मा कहती है जब ये वलद मसूद मेरे वजूद में आया, मैं खूह ते जान लगी ते खूह नूं तुहानूं पता है जिवें चरखी नूं घुमाईदा जोर लाईदा नीवियां होईदा। मैं सोची पई थी अगर मैं चरखी घुमाऊं मेरे साथ पता नहीं क्या बने क्या नहीं। माइयां ने पट्टियां पढ़ाइयां होंदियां ने धीए राम नाल टेके वगैरह वगैरह। मैं गई, मैं यूं झुक के कुएं की गहराई देखने लगी, पानी कितना नीचे है, मुझे कितना झुकना पड़ेगा। मैं यूं कुएं की तरफ हुई, ऊपर से मैंने देखा जमीन से पानी छन 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 करते हुए ऊपर आया। मैं कहता हूं पानी नहीं आया, ये पानी की छनकार नहीं थी, ये पानी ज़बाने हाल से कह रहा था इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये पानियों का आमना के लाल को सलाम। सुभान अल्लाह। बीबियां क्या यार मैं वैरायटी का मौलवी नहीं, जरा सुन तू मदे लैके बस। ਉਹ ਹੋਰ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਪ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਭਰਾਇਆ ਪੰਪ ਆ ਰਹੀ। वो कहने लगी बीबी कल्यां कल्यां सलाम ना लुट, कोई सलाम में सानू भी हिस्सा दे। तू साथ जाती है तो पानी ऊपर आते हैं। उन्होंने कहा पानी की गल है बाबा जी, खुशबुआं छड्डो, मैं आपको और बड़ा कुछ बतलाती हूँ। फरमाया बेटा क्या है? फरमाया अब्बा जी ये टोया है ना, ये थड़ी है ना, थड़ी के लिए पाँव यूं करना पड़ता है ना। कहने लगी अब्बा जी अजीब बात है, जब से ये वलद मसूद मेरे जिस्म में आया, रब्बे मोहम्मद की कसम, उस रब की कसम जिसने ये तोहफा दिया, मैं पाँव यूं करती हूँ थड़ी जमीन पे लम्या बह जाती है, कंकर मेरे पाँव के नीचे नरम हो जाते हैं, रेशम बन जाते हैं। ये दुनियादारी के रंग में, सॉरी शरीर रंग नहीं, दुनियादारी के रंग में किसी को टीका लाओ तो पीड़ मुक जाती है। ये दुनियादारी के रंग में एक मैं शान बयान कर रहा था, रह गई अहले बैत की शान। क्या बात है, आओ मैं आपको अहले बैत समझाता हूँ। हाय या फातिमा एम अली अहले बैत, या मैं अब्बास एम अली। अब्बास पता कौन था? हमजा कौन था ना, ये असा नहीं सुने, सी वही सुने ना, अब्बास लमदारा असा वही सुने। ये अब्बास तर्जमान रसूल था। ये जब भी बोलता था लोग समझते थे मोहम्मद खुद बोल रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब लोगों में इतनी मार्केट इतने के शेख मुंडा है बाजी ही नादा ना सैट करी, बाजी होना सैकटरी है, मैं कहना वो पैर ही नहीं थले लगते, मेरा यार है। वो जिथे जाओ ने अजी शेख साहब से क्या मुराद है? बाजी का समझ लेगी नहीं, फ्रंट मैन लोग नाले ठमर जाते हैं। जब अब्बास बाहर निकलता था ना तो अबू जर समझता था मोहम्मद बताते खुद आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलमान फारसी समझता था ये अपनी ज़बान यार तो बाजी मैं कि पढ़ा दो, क्या तकरीर कर साह ला पुत्र नहीं दिल करता बाहर बह जा, थोड़ी दो चार गल्लां सुन लै मेरिया झटकियां जी गल्लां ने, यहो जी गल्लां मैं ही करनियां ने, मैं उठ के जावांगा फिर तुसीं कहना यार मौलवी गल्लां बड़ियां करदा सी, ते जदों करदा सा उदों सुन लवो। ठीक है ना। लोग वो जब बाहर आते तो एहतरामन कोई खड़ा हो गया, कोई टेंशन। नबी पाक ने अदाएं देख ली, साहबजादी को देखा, जाहिर है सैयदजादी थी, साहबजादी थी, लोग अदब इकराम एहतराम करते थे तो समझ गए। फिर बेटा फातिमा जी अब्बा जी ए मलिया फातिमा, मेरा बेटा अमल करना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ज़कात अदा करना, ना नीति ना कदा की थी जाने। समझ आ गई अगला जुमला क्या पर्चा कट करता जी, मैं विचकार लफ्ज़ बोलने। नबी सैयदों की शहजादी को कह रहा है मता ज़हन में यो मैं नबी की बेटी ना, बेटा अमल करना।
चाचा जी बने निकल दे पग शग बन के लोग दूरों सलूट मार देने, इन सलूटों में न डूब जाना। या मैं अब्बास, ए मली, ए मेरे चचा अब्बास, अमल करना। एहतराम इनका कितना था, एहतराम कितना था। और काफिर वो भी एहतराम करते थे। हजरत अल्लामा अबू जाल साहब, बारिश नहीं हो रही, हालात खराब हैं, अब्बास को पकड़ के आगे करके पहाड़ों पे खड़े होके सर से कपड़ा उतार के दुआएं करवा रहे हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत के लोगों को आगे करके अल्लाह के सामने दुआएं करते थे कि अल्लाह तेरा नबी का घर सामने आ चुका है, हमारे लिए नहीं इनके हया करते हुए बारिश बरसा दे। इतना बड़ा इनका अदब एहतराम था। हम इन चीजों को भूल गए। अब ये बातें शुरू हुई हैं। मैं किसी मौलवी को कहता ना हजरत अब्बास से 5 मिनट तकरीर करो, ऐ सारे बैठे ने, मैं 10,000 रुपये इनाम दे के उठांगा सिर्फ हजरत अब्बास से तकरीर करन। गिन के इमाम मसन के 7 मिनट तकरीर करन, 10,000 रुपये इनाम है। सामने कहने तू तो लोग के करना, मैं उठ पवे मैं मैक परा कर देना, 10,000 रुपया गिरा देना, करे कोई तकरीर। 2 दिशा तो बाद 2 रुपए तो बाद कहानी मुक जाएगी। अहले बैत हमारे हैं, वो किसी और के नहीं। मूसा काज़म मेरे, अली अली मेरे, तकी अली मेरे, हसन अस्करी मेरे, इमाम हसन उल मुश्तबा मेरे, हुसैन इब्न अली मेरे। हसन हुसैन के होंठ पैगंबर चूमता था, कंधे पे उठाता था। अमामा को और उस्मान के बेटे अली को सजदे की हालत में नबी अपने ऊपर सवार करवाता था। इत्थे पहुंचो कि कोई गल दा पता है क्या, हसन हुसैन बस वो भूल गए हो, वो भूल गए हो जिसको नबी बार बार गोदी उठाता था, बार बार नीचे बिठाता था और नबी सजदा ही लंबा कर गया, लंबा कर गया, लंबा कर गया। देखने वालों ने देखा इतना लंबा सजदा क्यों है, इसलिए कि नबी की नवासी अमामा कंधों पे चढ़ के बैठी हुई थी। बेशक बहुत। मक्का फतह हो गया, अगर ध्यान ना सुनियो, मक्का फतह हो गया, नबी अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ रहे हैं। हमारे कागजों में बुत पत्थर दे रहे, नहीं वो लकड़ी को हुआ करते थे। और पहाड़ी और तुसां दे इलाके हर चीज लुकड़ दी होंगी है, मकान भी लुकड़ दे, समझ कि नहीं, उन इलाकों में होता है। अब हुआ क्या है, नबी अलैहिस्सलाम यूं तलवार ऊपर लेके जा रहे हैं, उस मंजिल तक तलवार नहीं जा रही। क्या बात है। एक 18 या 21 साल नौजवान आगे हुआ है, उन्हें इंज अपना कंधा किया, सोना साई इत्थे पैर रख के उच्चा होके तोड़, जाओ मजे लो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा अली, बेटा अली ये कंधे परे कर। फरमाया नहीं हजूर, आप इधर पांव रखो, इसको तोड़ दो। क्या बात है। आमना के लाल ने कहा वो कंधे और है जो मुस्तफ़ा का बोझ उठाया करते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कंधे कोई और हैं। वो कंधे देखो, खुदा की कसम मैं गया 2014 में, इस बदले हुए मक्के को मैंने देखा, नीचे खड़ा हुआ, सामने गारे सोरो, ऊपर 8 मील तक, 8 मील का इलाका अबू बकर अपने इन कंधों पे उठा के आमना के लाल को वहां पर पहुंचा। अक्ल हैरान हो जाती है, या अल्लाह इतना भी कोई दलेर है, ये दलेर नहीं था। अल्लाह ने 2 सवारियां उतारी, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दी लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। वहां तक एक सवारी लेके गई, फिर बुराक ऊपर लेके गई, जमीन की जन्नत में, जमीन के आला मुकाम में, इन मक्का की गलियों से अपने कंधों पे उठा के ले जाने वाला सिद्दीक की सवारी थी, जिसने गारे सौर में पहुंचाया था। सुभान अल्लाह। ओथे सवारी वाला सुनियो, ओथे सवारी वाला नाल लैके गया ते थोड़ा जिहा अगे पहुंचे, कहंदा सर आई एम वेरी सॉरी। फरमाया जबरील की होया? फरमाया नोटिफिकेशन कैंसल। फरमाया समझ नहीं आई। फरमाया अगा वधा ते पर की मैं आप ही मुक जाना, बस साईं मेरी दौड़ इत्थे तक है। और नबी की सवारी वो गार पे पहुंची। मैं अबू बकर नहीं कहता यार,
میں مزہ لینے کے لیے کہتا ہوں نبی کی سواری، نبی کی سواری۔ کسی نے کہا واہ کا کیا سواری ہے، اے دل کڑی ہے، اے مرما جی سنن نوں لبدی ہے ساڈیاں کول بھی تے دوجیاں کول بھی، کیونکہ ساڈیاں کول ہور مواد کوئی نہیں، او دوجیاں دا مواد لے کے مزے لیندے نے۔ کسی نے کہا کیا سواری ہے، نبی محترم نے فرمایا سواری کو چھوڑ سوار کو دیکھ۔ حسین کی طرف اشارہ کیا۔ میں کہتا ہوں ادھر دیکھ، سوار بھی دیکھ اور سواری بھی دیکھ، ایسے زبردست سوار اور سواری ہیں، ایسے زبردست سوار اور سواری ہیں، سوار بھی اہل بیت، سواری بھی اہل بیت، وہ سسر شریف، یہ داماد شریف، یہ رسول کریم اور وہ رفیق کریم، وہ محمد پاک کا دوست بھی، نبی پاک کا سسر بھی، نبی پاک کا صحابی بھی، یہ اللہ کا رسول بھی ہے، سوار بھی ہے اور اس کائنات کا شہنشاہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ شہنشاہ پیران تے نہیں ٹور دے، وہ سواریاں تے آنے نے۔ او بہت بڑے لو لشکر میں محمد نے بتلایا میرا اگر لشکر دیکھنا ہے صرف صدیق کی شکل میں دیکھ لو، یہی سواری کافی ہے۔ وہ ادھر جا کے رک گیا، یہ ادھر آ کے رک گیا، آمنہ کے لال کو باہر کھڑا کیا، غار کو صاف کیا، سب کچھ کرنے کرانے کے بعد اللہ کو پتا تھا 1400 سال کے بعد شرارے منہ سے نکلیں گے، انگارے منہ سے نکلیں گے، لاؤ میں انگاروں کے لیے برنول کا انتظام کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا وکھری گل نہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقولو لصاحبی لا تحزن، اگلا لفظ چسکے والا، اگلا لفظ مزے والا، اگلا لفظ صدیقیت اور رسالت کو ملانے والا، اگلا لفظ ہے سوار اور سواری کو ملانے والا۔ ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان ربی سیہدی، میرا اللہ میری رہنمائی کرے گا۔ ان ربی مائی، باقی نبیوں نے کہا میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ محمد نے کہا میرا اللہ ابو بکر اور میرے ساتھ ہے، جہاں میں ہوں وہاں ابو بکر ہے، جہاں ابو بکر ہے وہاں میں محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مصطفیٰ کے ہم سفر، لوٹایا جس نے اپنا گھر، ابو بکر، ابو بکر، سچے جس کے عرش پر، ابو بکر، نہیں ہے جس کا کوئی ڈر، چرچے جس کے عرش پر نہیں یار مزہ لیتے ہیں چرچے میں دسنا۔ اللہ موضوع ہے اہل بیت میں یاد کرے تو مڑو تھیانا نہ کرنا مولوی نے آپ ہی اہل بیت کھ نہیں بیان کیتے۔ میں تو انہوں نے کیا سی میرے نال آ کے بہ جاؤ، میں کہا بہ جاؤ جو تو انہوں چاہ رہا تھگے نہ گیا تو گل کرے ہو۔ نبی پاک ہجرت کر کے آئے، قباء سے آگے مدینے کے باہر سٹے ہوا، تلال بدر علینا نعرہ لگ گیا، کڑیاں پھول چک لے، طالب علماء پھول چک لے، استاد جی آگے نے ہار پھڑ لے، سارے ٹرے آنڈے نے۔ نبی پاک امت کی غم میں کچھ یوں ہیں، داڑھی کچھ نورانی میں سے تو نہیں کہہ سکتا، ساتھ بابا جی بیٹھے نے تھوڑا جا کالا جا، تے بابا جی تھوڑا جا انجن کر کے بیٹھے نے، ذرا غم کٹ سی۔ لوگ جب مدینے والے آئے تو پہچانتے تو نہیں تھے، بابا جی کے پاس آگے، بابا جی نے یوں چادر کی ہے، سورج کی دھوپ چادر سے چھن کر کے چہرے پہ لگ رہی ہے، مزید بانور ہو رہے ہیں، لوگ کہا کہ حاضا حاضا، اگے ہو کے کہنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وجنت حلالو، تے نالی میرے سائیں سرکار ان سے سمپل سلام السلام علیکم۔ ابو بکر نے دو چار بابے دا سلام ویکھیا لوکی ہار لے کے میرے والی ٹور دے پینے۔ ابو بکر نے بھی پھر انتہا کر دی۔ ایک عقیدہ ہے ذل نبی برود نبی، یہ عقیدہ ہے ہماری کتابوں میں لکھا ہے لیسا ذل النبی، دیوبندیاں لکھا ہے کہ نبی کا ذل کون کہتا ہے؟ نبی کا ذل نہیں ہوتا، محمد کا رب کے قسم محمد کا ذل ابو بکر صدیق ہے۔ نعرہ تکبیر، صداقت صدیق اکبر۔ کیسے؟ اب سمجھو ذل نبی
ذل نبی نہیں رانجا رانجا کہندی نہیں اب کوئی میں رانجن ہو گئی ذل نبی کیسا ذل نبی لوگوں کو دھوکہ ہو گیا قد میں کاٹ میں اخلاق میں ملنے ملانے میں روب و دبدبے میں جاہو حشمت میں جلال میں جمال میں دھوکہ ہو گیا ابو بکر کی طرف لپکے وہ بھی نوکران دا نوکر سی اللہ پاک دی قسم آخری ادھا ٹپ گیا انہوں نے کہا اے میرے نیڑے نہ پھول لے کے پہنچ جانا کدھر سائیں میں نہیں جملہ بول سکتا سامنے سائیں بیٹھے ہوئے ہیں اس نے احترام کیا کیا تیری کتابوں نے لکھا ہے اس نے چادر تان لی نا بابا نا چادر وہ پہلے تان کے بیٹھا ہوا تھا چادر پہلے تان کے بیٹھا ہوا تھا پھر بھی لوگوں کو پلیکھا لگ گیا کہ وہ نہیں اے اس نے اپنی قمیص اتاری آمنہ کے لال کو ہوا دے کے پترانے لگ گیا میں نہیں یہ ہے ذل نبی یہ ہے ذل نبی انہیں تے رشتے جا کے روکی جانے سے نہ یہ روک دا والا نہ انہوں کوئی روک دا یہ خطیب مکہ خطیب مکہ اول الخطیب الکعبہ ہوا ابو بکر سب سے پہلا خطیب ہے کیسے حدیث پاک میں آتا ہے بابی اور آگیا سائیں لوک کے نیوں گلاؤں دیا ہون بننے نکل یا ہم نہیں یا یہ نہیں فرمایا جی میں سونا تو کہنا ہے انہوں نے کہا سائیں آپ کرسی صدارت پہ براجمان ہو جانا خطبہ میں ارشاد فرماؤں گا ابو بکر نے پہلی تقریر کی توحید پر اٹھاں روڑے ٹیمہ ٹھا ٹھا ابو بکر کو خاندان اٹھا کے لے گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چلے گئے یہ ایک علیحدہ بات ہے یہ اول الخطیب ہے میری نظر میں اہل بیت کا اہم ترین فرد یہ ہے اور دوسرا فرض آجا جوڑی جا علی دے جوتے کی خاک کے ہم نوکر علی کی ذات پر جو انگلی اٹھائے بے ایمان علی کے تقوی پہ جو تان کرے بے دین علی کی طہارت پہ جو صرف بات کرے دلیل مانگے سنی ہو کے دلیل مانگے مسلمان ہو کے علی کی طہارت پر میری نظر میں وہ بے دین ہے ہجرت کی رات ہے ہجرت کی رات ہے اے لوگا رات بنائیے ہجرت دیاڑی ہوئی ہے اے بھی نمی گال سن لو ہجرت دیاڑی 1 بجے ہوئی ہے نبی لوگ کے نلا زانا نبی چھپ کے نہیں جایا کرتے امانتیں دی تھی علی میرے بستر پہ رہنا جو آئے امانت دینا نبی نے امانتیں ان کے حوالے کی کہا جاتا ہے دیکھو جو امین ہوتا ہے امانت اس کے حوالے کی جاتی ہے جس پہ اعتماد ہوتا ہے امانتیں اس کے حوالے کی جاتی ہیں جس پہ یقین ہوتا ہے امانتیں اس کے حوالے تے باڈی گارڈ انہوں رکھیا جاندے نہ گولی مار دے بولو امین ان کے بستر پہ لیٹا رہا مقتدی امتی دیوانہ عاشق جانے لگا فرمایا ٹھہر جا اور ایک گھر ڈال جائے کچھ دنوں کے بعد آقا اجازت فرمایا کوئی اجازت نہیں آقا سمجھتے تھے یہ عاشق ہے یہ پوچھنا چاہتا ہے تو دو جانا ہے یہ بہانے پاندہ ہے ڈائریکٹ گل نہیں کرنا فرمایا ٹھہر جا اماں کہتی ہے اماں عائشہ کہتی ہے ہجرت سے 6 مہینے پہلے دھیان کرنا ہجرت سے 6 مہینے پہلے 2 سواریاں ابو بکر صدیق نے خریدی ایک قصوہ نام کی ایک اور سواری خریدی 800 دینار کی ذرا دھیان کرنا ہے یہ کتنی قیمتی سواریاں ہیں کہ جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی اس جہاز کو بک کروایا جدہ سے حبشہ کے لیے عثمان غنی نے 20 دینار میں 20 دینار میں 800 آئے دروازہ کھٹکھٹایا ابی بکر ادھر سے نکلے ادھر امین بیٹھا ہوا ہے امین امانتے لے کے 1000 دینار 5000 دینار 2000 دینار انہیں دینار فلانے دے وہ امانتے لے کے محمد کے بستر پہ بیٹھا رہا اور اس امانتوں کا امین صاحب لولاک اس کائنات کا شہنشاہ اللہ کا آخری رسول ابو بکر صدیق اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے گیا
اور آخر تک ساتھ رہا ہے. تھوڑا جا اور اگے چلو, پھر اس سے بھی آگے آخر تک ساتھ رہا ہے, پھر اس سے بھی آگے آخر وہ غار کے اندر بھی رفیق رہا, مزار کے اندر بھی رفیق رہا. فرمایا جب اٹھایا جائے گا یوں ہاتھ ہوں گے, ایک طرف مہدی پاک ہوگا, عیسیٰ پاک ہوگا, ہمراہ ابو بکر جیسے لوگ موجود ہوں گے, اور نبی پاک کی آل اور اولاد. یہ میرے ایمان کا جز ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, نبی علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں اس سے ہوں. حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے, میں اس کے جسم کا ٹکڑا ہوں. آواز آئی رونے کی, رک گئے. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا ابھی بچے اللہ وعدہ کاٹا ہو گیا, بس ماں پہ ہوا نا, بچے نہ وعدی کر. فرمایا فاطمہ میرے حسین کو مت رلایا کر, اس کو مت رلایا کر. گھر آئے, ایک کو ادھر چوم لیا, ایک کو ادھر چوم لیا. بیٹی نے پوچھا ابا جی what is this؟ چومنا تے گلنا ہی چوم لو, ایک ایتھوں تے ایک ایتھوں تے ایک ایتھوں, ایک ہی مسئلہ ہے. نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آگئے. فرمایا میرا بیٹا تجھے نہیں پتا. فرمایا ابا جی بتلاؤ. فرمایا اس کو میں ادھر سے چوم رہا ہوں, ایتھوں گل بنائی. اس امت کے لوگ, تیرے پیو نے لکھیا اس امت کے لوگ. پھر میرے کے سوال ہو رہے, چلو اس امت کے لوگوں نے تو اے کر دیتا. علی کا جنازہ 8 بندوں نے پڑھا, فلاں کے جنازہ اتنے لوگوں نے پڑھا, تو بہتے پڑھ لیں دے اتھے تو سی تو کہ میں ایسا یہ اشارہ ہی دیتا ہے نا, بس صرف اشارت ہے, موضوع نہیں ہے. چوم لیا. فرمایا اس کو زہر دیا جائے گا, اس کو نہ پانی نہیں پینا کے لیے تقریر میں مک جانی ہے, اس کو ذبح کیا جائے گا. حسین کے قاتلین پہ لعنت ہے, حسین کے قتل کی سازش کرنے والوں پہ لعنت ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں اما عائشہ کے قاتلوں پہ لعنت, میں ان کو جواب دیتا ہوں اینجیاں نا وہ لوگ گلہ نہ کڑیا کرو جی اسی کڑیاں روڑ لگ پو گیا. میرے لیے سارے اہل بیت قابل احترام ہے. میں ایک دن بات کر رہا تھا, آؤ سن لو بھی گل. اہل بیت کی شان کیا ہے؟ ایک بندے کی شان کا ایک حصہ بیان کروں گا, صرف ایک حصہ, ایک حصہ بھی نہیں, حصے کا جز ہے. حضرت جز الاعضاء, اس جز کا بھی آگے جز بیان کرنے لگا ہوں. نبی علیہ السلام کو کہا گیا وانذر عشیرتک الاقربین, میرا لال, میرا جگر اور میرا محمد مصطفیٰ اس کائنات کا جگر گوشہ, تو نہ ہو کائنات کوئی نہیں. تیرے جانے کے بعد کائنات کی رونقیں ختم ہو چکی, تیرے آنے پر جو کائنات کی رونقیں بحال ہوئی تھی, کیا بات ہے, ذرے ذرے نے تجھے سلام کیا, پتھروں نے جھک کے تجھے سجدہ ریزی کی. آمنہ کا لال ذرا توجہ کر, وانذر عشیرتک الاقربین پنجابی جمانا اپنی منجی تھلے ڈان کے سائیں بار تبلیغاں کاٹ کر ذرا کار نو ٹور. سید بادشاہ, سیدو سارے سید بادشاہ بلا لے. حمزہ ادھر, عباس ادھر, زبیر ادھر, زبیر ادھر, ابو طالب ادھر, ابو جال ادھر, ابو لاب ادھر, عتبہ ادھر, شیبہ ادھر, ولید ادھر, مغیرہ ادھر, سارا خاندان خواجہ ابو طالب کی حویلی میں. بکرے دو ذبح ہو گئے, ختم شریف شروع. کھوایا پیایا, چاچا کھا اور کھا. یہ میں پنجابی بولا ڈاپ, جدو کھا پی لیا مچھا نو انج صاف کر لیا. فرمایا پترو پانڈے چکو, میرا شیر خدا چھوٹی عمر میں برتن اٹھا رہا ہے, چلو بیٹھ کے. پوت کیویں بلایا, سونا کیویں بلایا, کیا بات ہے یار. سیدہ تو اڈی تے موج ہی بڑی ہے. میری باری آئی, نبی صفا پہاڑی پہ کھڑا ہوا, اس کی باری آئی, ان کی باری آئی, کمیار دیواری آئی, جٹ دیواری آئی, بٹ دیواری آئی, مشرق والے کی, مغرب والے کی, ہر مسلمان کی, پوری کائنات کو محمد خطاب کر کے کہتا ہے ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. کائنات تک آنے والے افرادوں کلمہ پڑھ لو, کامیاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. میری باری کی آئی, کامیاب ہو جاؤ گے. تبلیغیاں دی باری کی آئی, کامیاب ہو جاؤ گے.
اللہ نے کہا نہیں انہاں دی کامیابی دی گل ٹھہر کے کری ذرا اپنے گھر ٹور اوتھے چاچے نو باہ لیا جی بیٹا پولیٹیکل گفتگو فرمایا یا معاشر القریش لفظ سن او سیدو پنجابی جو مانا ہے او سیدو قولوا لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لو ملک العرب والعجم عرب بھی توڑا دے عجم بھی توڑا سمجھ نہیں آئی تو انہوں یار 12 امام 18 امام جنہیں مرضی امام ملک العرب والعجم عرب بھی تمہارا عجم بھی تمہارا ان فرشتوں میں دیکھ لو جس نے کلمہ پڑھا اس کو حکومت ملی ہے پڑھ کے بے لو امیر معاویہ دے لگ دے پھگ دیا اوتھے بھی اوہاں کیتی ایک سٹیج تے آکے کلمہ پڑھ لیا حکومتہ ملیاں عباسیہ نے اوتھے اوہاں کیتی ایک سٹیج تے کلمہ پڑھیا حکومتہ ملیاں ولیدیہ نے اوتھے اوہاں کیتی ایک سٹیج تے آکے خالد بن ولید اینڈ کمپنی اے ٹو زیڈ حکومت ملی خواجہ صاحب مدذل العالی انہاں تھے چپ ہی رہنے اتھے ایک نے یس کیتا سی انہوں بھی حکومت ملی نبی پاک نے یہ کہا من انصاری اللہ سید بادشاہ میری مدد کون کرے گا چاچا مائی کزن مائی برادر میرے نال کون ٹورے گا نکتہ کیا ہے ملک العرب والعجم اس کلمے کی بدولت عرب پر بھی تمہاری حکومت عجم پر بھی تمہاری حکومت آئے گی ہاتھ بڑھاؤ اللہ کی قسم پوری محفل میں ایک بندے نے بھی ہاتھ بلند نہیں کیا میں دور نظر ڈالتا ہوں ایک کنارے پہ 9 یا 10 سال کا بچہ یوں زمین سے اپنا ہاتھ یوں کر کے بلند کرتا ہے یہ ہے علی ابن ابی طالب سبحان اللہ اور میں کیا تسی کوٹھے تے لایا ہے نا اور ایک ہی مراد لینی ہو میں تے تو مراد وہ لینا جنہیں اوتھے انجا پڑھا کیتا سی میری مراد تے تو اے میں تیرے علم میں سلام کر دینا اس رنگ میں کہ میری نظر میں یہ وہ ہے جس نے اس وقت ایسے ہاتھ کو بلند کیا تھا اہل بیت رضوان اللہ ترجمہ ترکتو فیکم ثقلین میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن پاک چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسرا اپنے اہل بیت کا پیار و محبت چھوڑ کے جا رہا ہوں ان سے پیار کرو ان سے محبت کرو ان سے پیار اور محبت در حقیقت محمد مصطفیٰ کی ذات سے پیار اور محبت ہے جو اہل بیت کا اکرام نہیں کرتا احترام نہیں کرتا ان کو سینے سے نہیں لگاتا اس کے ایمان میں گڑبڑ ہے وہ اپنے ایمان کا تجزیہ کرے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اگر آپ امن چاہتے ہو آپ سکون چاہتے ہو خاندانوں میں پیار چاہتے ہو محبت چاہتے ہو اہل بیت کی محبت کو نقل کرو جو انہوں نے غیروں کے ساتھ کی اور اہل بیت کی کو شان دساں بکری شان ہے سید بادشاہ قربانی دے گا سخاوت کرے گا اتھرو پونجے گا تے اتھرو بگائے گا اسی آج تک سجدہ نل اے کو جون دے بیکھے عطا اللہ شوا بخاری حسین احمد مدنی رحم اللہ یا اور سید آپ دے لو آپ اور سید میرے بھائی اور میرے بزرگوں میں اس چیز کا قائل ہوں کہ اہل بیت کا ادب و احترام میرے ایمان کا جز ہے امام حسن المجتبیٰ کیا بات ہے نبی علیہ السلام کا یہ وہ نواسہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے درمیان یہ صلح کروائے گا پھر اس نے صلح کروائی امام حسین کے بارے میں تھا یہ شہید ہوں گے اس امت کا مظلوم ترین شہید جس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہے ان کی صاحبزادی ہیں ان کے خاندان میں سکینہ زینب رقیہ ابی بکر عمر عثمان ابو بکر الاول محمد الثانی محمد الاوسط یہ سارے ان کے خاندان کے افراد شہید ہوئے ہیں جاؤ امام حسن بی بی فاطمہ کا مزار دیکھ لو اردا گرد ابو بکر و عمر و عثمان سارے موجود ہیں وہ ان کی آل اولاد ہے
تو ان تک کہ نا تو میرے کو احترام کرائے نا، تیرے کہنا میں احترام نہیں کرتا، ان کا احترام کرنا میرے ایمان کا حصہ ہے۔ جی یہ اہل بیت کو نہیں مانتے تو سامنے تو نمی ٹینڈ لائی ہے نیک اور میں تو اٹھی گال دے سانپڑی نراز نہیں ہوگی اور سامنے صحابہ اے بھی رولا پایا یار، تم یوں کرو، تم یوں کرو، اہل بیت کو بیان کر کے اب صحابہ کو بیان کرو، تکے نہ بولن گے، تکے نہ بولن گے۔ میرا دیار روز بانگ ہے نا، بلا ناغا واسطہ ہوتا ہے۔ میں نے یہ جو آپ کو مثال بتلائی ہے نا، یہ میں کسی اور جگہ دسی تھی، ایک بڑی محفل میں جہاں یہ سارے ہی تھے، میں نے کہا یوں ہاتھ بلند کیا، سارے ہی تھلو ٹپن، کیا بات ہے، باب العلم کی تعریف۔ میں کہا پھر نبی نے کہا تھا انا مدینۃ العلم، میں علم کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بڑے خوش ہوئے، سبحان اللہ۔ میں کہا فرمایا ابو بکر و عمر جدران، نبی نے کہا ابو بکر عمر وہ دیواران، وہ عثمان سقف ہوا، عثمان اس کی چھاتے ساری ٹھنڈے۔ وہ میں کہا بابا بوا سونا ہو تو لگتا ہے جو کندھا ہونا، کندھا تو بغیر بوا سونا نہیں لگتا، لیکن جس کو میں دروازہ کہتا ہوں وہ ہر حالت میں دلیر ہے، بہادر ہے، میرے ایمان کا حصہ ہے، میرے ایمان کو تازہ کرنے والی ہستی علی المرتضیٰ کی ہے۔ ٹھیک حدیث ہے، من کنت مولا فاذن علی مولا، جس سے علی کو محبت ہوگی ولایت بھی اسی کو ملے گی، جو علی سے محبت نہیں رکھے گا ولایت بھی اس کو نہیں ملے گی۔ علی کی محبت ولایت کے لیے ایک جزو لا ینفک ہے، لیکن علی کی شان بیان کرتے ہوئے غار ثور والے کو مت بھولو، اس کو مت بھولو۔ پھر ہمیں کہتے نہیں پہلا نمبر عہدہ کو یار حیا کرو، شرم کرو، اہل بیت سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں، ختم۔ ان کا کمپیریزم ہی نہیں، ان کو ہم کمپیر ہی نہیں کرتے۔ اور بھائی بیٹا بیٹا ہوتا ہے، صحابی صحابی ہوتا ہے، بیٹے کے ساتھ تو کوئی جوڑ نہیں، بیٹی کے ساتھ تو کوئی جوڑ نہیں، امی کے ساتھ تو کوئی جوڑ نہیں۔ مقابلہ کروانا ہے باہر کرواؤ، تے باقی جے تو پوتے ٹپ دا رہیں گا تے پھر ان اللہ تا پرچار تے ساڑھے لو بھی ہو جانا نا، اسی بھی کنہ کو صبر کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج کے بعد میں سمریال کو علماء کو ایک بات کہوں گا، جا کے مطالعہ کرو، حسن مجتبیٰ پڑھو، حسین ابن علی پڑھو، بی بی زینب پڑھو، ٹھیک ہے، امام جعفر صادق کو پڑھو، جا کے حسن عسکری کو پڑھو، تقی علی کو پڑھو، نقی علی کو پڑھو۔ ان اہل بیت کے تذکرے اپنے جمعہ میں کیا کرو، اپنے پروگراموں میں کیا کرو۔ آپ پڑھے متھیوں ایک کالک لا دو، جو ہمارے اوپر ایک الزام لگا ہوا ہے۔ میں نے ابھی یہ میرے بھائی ہیں کھل کے کہا کوئی اور مولوی ہے تقی علی تے 5 منٹ بول جائے 20,000 روپیہ میرے کو لے لے، بہت بہت اور ریکارڈ بھی ہوئی یار ایدی ریکارڈنگ نہ کرے، میں ساتھیوں نے سمجھان دیا یہ جو کٹ دیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ پوری توجہ رکھیں گے، توجہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تے تسی بھی نمازی نا پروگرام کروان دیو کہ مولوی جی اسی نہیں جو تک چندہ دینا جب تک ایک مولوی اٹھ کے اہل بیت تے گفتگو نہ کرے۔ بہت خوب، تو اہلے چندے دے پروگرام ہوندے نے، تسی دیگا نہ پکاؤ، پروگرام ہی نہیں ہونا۔ تسی چول نہ منڈو، اگلی باری جب بندے آگے تھے مینوں پڑھ لے ہو۔ بہرحال کمی کتائی کی میں معذرت چاہتا ہوں، ذرا میرا مزاج ہے میں کھل کے بولتا ہوں، اور اس میں بڑے ساتھیوں کی بات کا دل آزاری بھی ہو جاتی ہے، اس پہ میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور اگر کسی حق بات پہ دل آزاری ہوئی ہے تو کوئی معذرت شاذرت نہیں، کوئی معافی نہیں، وما علینا الا البلاغ۔